آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ ہفتے کا آغاز ہوا اور اس ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی بہت ساری خبریں ہیں جو آج آپ تک لائیں گے۔ سب سے پہلے ذرا بات کریں گے آج کے پروگرام میں جو گندم سکینڈل ہوا، وہ گندم سکینڈل کیا ہوا، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں اور ایسے کون سے پس پردہ حقائق ہیں جو اب تک عوام کے سامنے نہ لائے جا سکے۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمتیں کم ہوئی، اس کے بعد یقینی طور پہ عوام میں کافی زیادہ خوشی پائی جاتی ہے، لیکن اس آٹے کی قیمت کم ہونے کا کتنا بڑا خمیازہ کسانوں کو چکانا پڑا، اس کے بعد بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جوائن کریں سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب جہانگیر سید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ السلام۔ جہانگیر صاحب، پاکستان میں نئی بات نہیں ہے، اشیاء خوردنوش کے معاملات پہ سیاست بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے گندم چینی سکینڈل بہت بار ہم نے دیکھا، ایک بار پھر سے یہی چیز نظر آئی ہے اور ایک بڑے پیمانے پہ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں گندم موجود تھی، اس کے باوجود اس کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی اور پھر پاکستان کے قومی خزانے پہ بہت بڑا بوجھ بھی پڑا۔ کیا پس پردہ حقائق ہے، ذرا اس کے اوپر نظر ڈالیں۔ پس پردہ حقائق جسے کہتے ہیں نا، جیسے واردات ہو گئی اور اس کے بعد اب پس پردہ نہیں رہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا فراڈ کیا گیا ہے، کیا گیم کیا کھیلا گیا ہے، وہ کون سے کلپٹس ہیں جو یہ کر کے ہمیں۔ دیکھیں ایک بات یہ دیکھیں، مقروض قوم ہے، مقروض قوم، ایک ایک ڈالر کی محتاج ہے یہ، اور جو ہے بھیک مانگنے کے حالت میں انہوں نے رجوع کیا ہوا ہے اپنے دوستوں سے کہ ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے۔ اس کے باوجود یہ دیکھیں ادھر سے 6 ارب ڈالر ابھی آئے نہیں ہیں، ان پر مذاکرات چل رہے ہیں۔ ایک ٹرنچ آئی تھی 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی، آئی جی، جیسی آئی انہوں نے جو ہے وہ گندم برآمد کر دی، ایکسپورٹ کر دی، اور ان سے کہا کہ ابھی تو فصل آنے والی ہے، ٹھیک ہے نا بھئی، اب فصل آنے والی ہے، اور جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی۔ چلو بھئی ایکسپورٹ کر دی، ایکسپورٹ کرنے کا مطلب معلوم ہے کیا؟ زر مبادلہ 1 ارب 10 کروڑ جو ہم نے حاصل کیا تھا پہلی آخری قسط کے طور پر، وہ نظر ہو گئی۔ صرف بات اتنی نہیں ہے کہ وہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے، اس دوران میں انہوں نے کیا کیا کہ سستی گندم، اب جب گیپ آیا نا اور گندم روکی بھی گئی، اس کی جو فصل آئی تھی وہ ڈیلے ہوئی، اور ڈیلے ہونے کے نتیجے میں ایک گیپ پیدا ہوا، فوری طور پر جو ہے ہم نے باہر سے خرید لی، جسے برآمد کرنا کہتے ہیں، امپورٹ کر دی۔ اب امپورٹ جب کریں گے تو پیسہ لگتا ہے نا اس میں بھی۔ اب آپ یہ کہ ادھر سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، گندم کے بڑے بڑے چغادری جو بیٹھے ہوئے انہوں نے فائدہ اٹھایا، ادھر جو ہے ہم نے زر مبادلہ لوز کیا، اور یہی بات نہیں کیسے ممکن ہے جہانگیر صاحب؟ یہ اتنا یہ کوئی ایسے تو نہیں، کوئی کمپلیکس کیلکولیشن تو نہیں، مطلب حکومتوں کی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ یہ نمبرز کو اتنے مشکل تو نہیں کہ اس کو ٹیبولیٹ نہیں کیا جا سکا، اس کو انٹرپریٹ نہیں کیا جا سکا کہ یہ ہے اس سال کیا کراپ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے؟ انفیکٹ اس سال تو بمپر کراپ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ یہ 30 سال کا تجربہ ہے ان کو، بڑے راکٹ سائنس والے ان کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب دیکھو کتنے، انہوں نے 16 مہینے میں کہتے ہیں وہ کہ انہوں نے بہت ترقی کے ریکارڈ پیدا کیے، اور جو آئی ایم ایف کا معاہدہ انہوں نے بحال کر کے اس ملک کو ڈوبنے سے بچایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بچت بھی کریں گے، کفایت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، ہمارے آخری چانس ہے، اس کو ہم اویل کریں گے۔ اور یہ اویل انہوں نے کیا کہ جب وہ جیسے اقتدار میں آئے، 5 سال کا سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا، تو دوسرے دن جو معلوم ہوئے کہ گندم کی کمی ہو گئی۔ اور یہی نہیں کہ جو گندم باہر سے آئی نا، جو گندم باہر سے آئی اس میں سے ذخیرے نئی فصل آ گئی، اور نئی فصل آ کے جو ہے سٹورز ہو گئی، وہ گوداموں میں بھر گئی۔ اب انہوں نے گودام تو بھرے ہوئے، ہم کہاں رکھ کے، ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے، وہ جو کھلے میدانوں میں رکھ دی۔ 11 لاکھ ٹن گندم جو ہے کیڑے لگ گئے، اس کو ہماری قسمت کو کیڑے لگے ہیں، اس کو نہیں لگے۔ یہ آپ بتا رہے اتنا آسان سی بات یہ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ اسکینڈل ہے، کھلا ہوا ہے اتنا بھائی۔ جب حکومتیں اب ایسے مخصوص طبقے کے ہاتھ میں چلی جائیں گی جن کا ریکارڈ پر یہ ہے کہ ان کا ایک طریقہ یہ ملک کی سطح پہ کیسے پہنچا، اگر یہ سیاستدان فیصلے کر رہے تھے، جرأت سے کر لیتے، جمہوریت کے بنیاد پہ ان کی کوئی جدوجہد ہوتی، تو یہ نتائج پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔
یہ کھلاڑی پن ہے ہمارے ساتھ, ہم سے کھیل کھیلا گیا. ایک سوال کا جواب دے دیں, کیا ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غفلت ہو, آپ کو اس میں غفلت نظر آتی ہے؟ غفلت ہے, سازش نظر غفلت ہے کہ ایک جو غفلت ہے کہ ایک بوری تھی وہ جائے بھائی غفلت سے ادھر کی ادھر چلی گئی, اور لاکھوں ٹن گندم ادھر سے جا بھی رہا ہے, ڈالر بھی جا رہے ہیں, نقصان بھی ہو رہا ہے. اور پھر بتاؤ, کسانوں کو کہا کہ 3,900 جو ہے ان کی قیمت دی جائے گی, 4,000 سندھ میں دی جائے گی, اور پنجاب میں جو, اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھری ہوئی ہے. جو آڑتیوں کا گیم دیکھیں آپ, آڑتیوں کہتے ہیں کہ بھائی جب جگہ ہی نہیں ہے تو چھوڑو نا, ہم کو بھی اسٹور کرنا پڑے گا, 2,500 ٹن گندم دے دو. وہ کہہ رہے ہیں جلا دیں گے, مر جائیں گے, خودکشی کر لیں گے, اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. ہم اس لیے آئے اور کہ تم کے قرضے معاف کر رہے ہو, ہم نے لون لیے ہیں بینکوں سے, ہم نے جو ہے اس کی دوائی کیمیاوی کھاد لون پہ لی ہے, ہر چیز لون پہ ہماری, اس کو ہمیں وہ پوری ادائیگی ہمیں کرنی ہے, اور آپ ہم سے حکومت مداخلت نہیں کر رہی. یہ کیا میں کہوں کہ ظلم ہے, کیا ستم ظریفی ہے کہ اس سال کسان کافی خوش تھے کہ بارشیں ہوئیں, توقع کی جاتی ہے کہ اچھی فصل ہوگی, بمپر کراپ ہوگی, بھائی سب نے فائدہ اٹھایا, سب وہ ہوئی, یہ بارش قدرت نے دی, ان کی مہربانی کی, اگر ڈوبا ہے تو فائدہ بھی ہوا ہے. اور انہوں نے کیا کیا, اس بارش سے کتنا فائدہ ہوتا ہے, گندم سے کتنا فائدہ ہوا ہے, ڈالر والوں نے ڈالر کمایا, یہاں جو ہے مارکیٹ والوں نے, یہاں جو ہے آرتی والوں نے اپنے آپ کو بنایا, اور کس کے پر گیا. لیکن جب 4 مہینے پہلے 16 روپے کی یہ کہتے ہیں روٹی دے سکے, یہ نہیں دے سکے, یہ ان کا کلیم ہے. وہ تو ایک پولیٹیکل نعرہ ہے, وہ تو آپ کو بھی پتا کہ یہ پولیٹیکل نعرہ تو پولیٹیکل چیز نہیں ہے, وہ تو حقیقت ہے, پیٹ میں جاتی ہے تو چین آتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو اسکینڈل نہیں ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے, کھلی حقیقت ہے, نظر آ رہی ہے. کتنے کسان اس سے متاثر ہوئے, کتنے متاثر ہوئے پوری طرح. پورے کاروبار. دوسری بات سنیں آپ دوسری بات یہ دیکھیں, جب آج یہ فیلئر آئے گا, ان کو قیمتیں نہیں ملیں گی, بازار کی قیمت جو ہے ان کو فیل ہو جائیں گے, ان کو 2,500 سے بھی کم میں یہ جانے ہوگی, تو یہ گندم پیدا کریں گے. آئندہ سال کی ان کو ناک سے آگے آگ نظر آتا ہے, گندم یہ کچھ اور پہ اگا رہے ہوں گے یا نہیں اگا رہے ہوں گے, تو آئندہ سال کیا ہوگا. انہوں نے بھیج دی باہر, گندم خرید لی, ان جگہ کی نہ ہونے کے باوجود خرید لی, اس کو کیڑے لگا دیے. 13 لاکھ ٹن گندم کوئی معمولی بات ہوتی ہے, آپ اس کو اسکینڈل کریں, یہ کھلی حقیقت ہے. یہ ماضی میں کئی دفعہ ہوا, ماضی سے ہم نے اب تو بہت بڑھ گیا نا, یہ تو ترقی کی ہے. ہم نے دیکھا کہ سندھ میں ایسی برے حالات میں جب چیلنج ہے سر, زندگی اور موت کا سوال ہے, یہ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ ہم تو لٹ گئے, ہماری تو ادائیگیاں نہیں ہو رہی, 4 گنا ہم پہ قرض چڑھا ہوا ہے, ہم بجلی چوروں کو نہیں پکڑ سکتے, ہم جو ہے نا ہمارے بس کا نہیں ہے, جو چیز ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. جب ساری چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں تو یہ اتنی بڑا آپ نے گیم کیسے کھیلا, اس کو روک کیوں نہیں سکے. ایک سوال اور انکوائری کیسے کرتے ہیں, کیا ایک پلیئر اس میں ملوث ہو سکتا ہے, کیونکہ اتنے بڑے فیصلے, اتنے بڑے معاملات ایک آدمی کے اوپر تو نہیں ہوتے نا, اس میں بہت بڑے پیمانے پہ لوگ شامل ہیں. بھائی یہ ایک خاندان بن چکا ہے, یہ ٹھگوں کا ٹولہ ہے, یہ کہیں بھی ہوتا ہے, ایک ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے. آج آپ یہ بتائیں کون پوچھے گا کہ ہماری کیا حالت ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. عوام کو 24 کروڑ عوام کو جو ہے آپ بیوقوف بنا رہے ہو. موقف ہے, اس وقت موجودہ حکومت کہہ رہی ہے نگراں حکومت تھی, ان کے فیصلے تھے اور ان کے فیصلے کی بھرپائی ہم کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کا اس میں کیا کردار دیکھتے ہیں آپ؟ محسن نقوی صاحب کرکٹ میں لگ گئے, گیم میں. ابے بھائی ملک کی ابھی اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے, اور آپ جو ہے وہ گیم میں لگے ہوئے, گیم میں لگے ہیں آپ, خوب لگے ہیں آپ. اس ملک کو آپ جو ہے نا کھیل کا میدان سمجھیں, اگر لیکن کتنی بڑی حقیقت ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش کا میدان بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان کا اجر بھی تو مل گیا, انہوں نے اگر کام کیا ہے, یہ کیا وہ کیا, چیزیں انہوں نے دکھائی ہے, ان کو بنا دیا. دو تین چیزیں ان کے ہاتھ میں سن رہا تھا, وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی سارے معاملے کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں, انوار اللہ کاکڑ صاحب کے اوپر بھی ڈال رہے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ نے وہ نام لے لیا, آپ سن لیں, اب آپ کو یہ بات سن لیں, کاکڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اور اس سے پہلے ان پر جو الزام لگایا انہوں نے کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا, یہ گندم تم نے جو ہے نا غلط بھیجی,
تو کیا کہہ رہا ہے یہ اگر تمہارے فارم 47 کا قصہ چھوڑ دیے بتا دیا نا میں نے اسکینڈل حقیقت بتا دی تو منہ دیکھنے قابل نہیں ہو گئے. دوسروں کو ایک دوسرے کی مثال بنا رہے ہیں کہ وہ یہ مان رہے ہیں پیچھے کہ بھائی ہم بھی کرائیں کرمنل ہو تم بھی کرمنل ہو, کچھ ہماری لوز پوائنٹ ہے کہیں ارے بحث اس بات میں ہو رہی ہے کہ تم نے کیا تو ہم نے بھی کیا. اس کا مطلب تو کچھ نہ ہوا نا, کیونکہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, روایتی انداز میں ایک کمیٹی بنے گی, وہ ایک رپورٹ دے گی, اور سنا ابھی تو آپ یہ دیکھیں آپ کمیشن کیسے بنتے ہیں, دیکھیں کہانی قصے. ابھی آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے وہ ہو رہا ہے اجلاس ہو رہا ہے, اس میں کمیشن رپورٹ آئی تھی کہ وہ جو دھرنا تھا پچھلے دھرنا اس میں بھی قصے کہانی. یہی نہیں معلوم ہے کمیشن کو کہ اس کا جو ہے ریفرنس کیا تھا, اس کی تحقیقات کا جو ہے ایجنڈا کیا تھا. اس نے بڑا قصہ کہانی سنوں کہ تاریخ و جغرافیہ کی کہانیاں طوطا مینی کی کہانیاں سنا کے وہ لے بھئی رپورٹ تیار ہو گئی. جس کو رپورٹ بنانے کو والے وہ نہیں کہ جو لیٹر آف ریفرنس کیا ہے, کس چیز کا ان کو وہ کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جیسے صاحب اس رپورٹ کی اور بات کرتے ہیں کہ رپورٹ کا آؤٹ کم کیا ہوگا, یقینی طور پہ ایک عام سوال ہے, اور اس رپورٹ کی اب کہا تو یہ جا رہا ہے نگرانی یا اس رپورٹ کے اوپر کیا کچھ ایکشن ہونا ہے اس کے بارے میں خود نواز شریف صاحب انوالوڈ ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی بہتر فیصلہ کریں گے کہ آگے اس رپورٹ کو دیکھ کے بعد کیا کرنا ہے. اس کے اوپر پروگرام میں مزید گفتگو کریں گے, بریک لیتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ جو اسکینڈل ہوا, گندم کا پورا اسکینڈل ہوا, اب اس کے اوپر ایک رپورٹ بنائی جا رہی ہے. انکوائری کمیٹی اس کے اوپر رپورٹ ترتیب کرے گی اور رپورٹ نواز شریف صاحب کو پریزنٹ کی جائے گی, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس تمام صورتحال کا ذمہ دار کون ہے, اور جو ذمہ دار ہوں گے ان کو ماضی کی طرح ہی قرار وا کے سزا بھی دی جائے گی. لیکن کیا یہ ذمہ داری ایسے لوگوں پہ بھی عائد ہو سکتی ہے جو اس وقت موجودہ حکومت کا حصہ ہوں, کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ اس طرح کا جو معاملہ ہوا اس کے اوپر کہیں نہ کہیں غفلت ضرور ہوئی, اور اس میں موجودہ حکومت کا بھی کردار ہو سکتا ہے, اس میں ماضی کی نگراں حکومت کا بھی کردار ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کردار کچھ ایسا نظر آیا جو ملا جلا ہوا تو پھر آخر نواز شریف صاحب کیا کر سکیں گے. جہانگیر صاحب, ماضی میں اس طرح کی کئی رپورٹیں بنی, کبھی منظر عام پہ آئی نہیں اور کبھی ان کے اوپر کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی. آخر میں کوئی کسی سرکاری ملازم کو کچھ وقت کے لیے معطل کر کے شاید پورے معاملے کو رفع در المیہ یہ ہے کہ جتنی کمیشن رپورٹ آئی نا اس کو پبلش ہی نہیں کیا, موڈیفائی کر کے پیش کیا. حمود الرماد کمیشن جو ہمارا ملک ٹوٹ گیا اس پہ بتایا گیا سچائی کہاں آئی, اور ہم نے تو پیش ہی نہیں کی, بتایا ہی نہیں, ہم نے چھپا کے رکھا. ملک ٹوٹنے کی وجوہات نہیں معلوم, اس کے جو کلپریٹس تھے اس کو سزا نہیں ہو سکی. اور کیا انڈیا نے جو بتا دیا, ظاہر ہے ہماری دشمنی میں بتایا کہ بے چینی پھیلے, اس کو تو دشمنی کرنا تھا نا, اس کو وہ بتایا تو ہمیں معلوم ہے کہ ہو یہ والی باتیں بھی ہوئی ہیں. اب اتنی بڑی بڑی رپورٹ جس کے ملک کی سلامتی اور اس کے لیے ایک سانحہ, ہمارے ملک کا سب سے بڑا سانحہ 71 کا, اور جو ہے کیا ہوا, رپورٹ نہیں آئی. ابھی آج کی جو رپورٹ آپ کہہ رہے ہیں یہ فیض آباد کی رپورٹ ہے, دھرنے کی رپورٹ. اب اس کو جو کمیشن بنا دیا اور جو اس کے ماہرین بڑھ گئے, اور وہ جو ریفرنس کہتے ہیں جس کے جو اس کے مطابق ہی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا دائرہ کار کیا ہے, انکوائری کا دائرہ کار کیا ہے. پوری میں نے دیکھی, وہ ساری چیزیں دیکھی تو سمجھ میں یہ آیا کہ جو سوالات اٹھانے کی جو فریم کیے گئے تھے, جو ایجنڈا تھا, جو ایشوز تھے جس کو ڈسکس ہونا چاہیے, اس پہ بات ہی نہیں ہوئی ہے. اس پہ باتیں کیا ہوئی ہیں
کہ وہ کر رہا تھا، ثناء اللہ کر رہا تھا، فنا اللہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، کسی نے نہیں روکا۔ انکوائری رپورٹس بنتی ہے ایسے ہی ہے نا، تو یہی ایک بار طرز عمل اس بار بھی اپنایا جائے گا، اس بار بھی نہیں پتہ چلے گا کہ گندم اسکینڈل میں کون ملوث تھا۔ جو ناسور ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے، جو فکر مندی ہوتی ہے، جو ڈی ٹریک کو ٹریک پر کر سکتی ہے ملک کو، وہ آپ بول نہیں رہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتا دیں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، اب یہ رپورٹ بن رہی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں کوئی تعین بھی ہوگا، کیا تعین ہوگا؟ یہ ایک سوال بتا دیں، جب یہ سارے گندم امپورٹ کی گئی، پھر ایکسپورٹ کی گئی، یا جو بھی کچھ معاملہ ہوا، پھر اسٹیٹ بینک کے ذریعے پیمنٹ کی ٹرانسفر بھی ہوا ہوگا، پیمنٹ منتقل ہوئی ہوگی، یہ سارے معاملات کیا موجودہ وزیر اعظم کے علم میں نہیں ہوں گے، شہباز شریف صاحب کے علم میں نہیں ہوں گے، کیا وزیر اعلیٰ کے علم میں نہیں ہوں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ ان کے علم ہی نہیں ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو، دوسرے بڑے بڑے مسائل نہیں ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اب تو انہوں نے اپنا ایک نائب بھی مقرر کر دیا، ڈپٹی وزیر اعظم، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں پتا کہ وہ ڈپٹی ہے یا نہیں ہے، تو پھر بھی نہیں ان کے علم میں ہوا۔ دیکھیں مسلم لیگ کا ہار جو ہے پورا کہاں ہوتا ہے، سمجھے نا، اگر جس کے اندر غلام اپنے اسحاق ڈار شامل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ مزید کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ چاہیں باہر گھومیں، چاہیں جو ہے ریپرزینٹ کریں، چاہے گیپ کو پورا کریں، ان کا ایک جواب دی کوئی نہیں، ایک نہیں، ان کا جواب دہ ہے وہ ہے نواز شریف صاحب، ان کے روحانی پیشوا، ان کی سیاسی حیثیت تو اس طرح کی نہیں ہے نا کہ اس کو جواب دہ ہوا جائے، وہ اسٹیٹ کے ہیڈ ہے، اسٹیٹمنٹ ہے وہ، لیکن ظاہر ہے انہوں نے تو بتانا نہیں کہ مجھے بتاؤ بھائی، تم میرے جو ہے وہ ایسے گھر کے آدمی ہو کہ جو تم ادھر ادھر قابل اعتبار آدمی ہو، سمجھے نا، گھر کی شادی ہوئی نا جو کہا جاتا ہے، تو وہ ایسی میں یہ باتیں ان کو رکھ دیا۔ اب وہ جو ہے ان کو بس ٹھیک بھی ہو گئے، ابھی ان کا دل کی تکلیف بھی جو ہے وہ سنبھل گئی ہے، باہر بھی جا سکتے ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم کے بھی جہاں بھی متعدد عہدے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جائیں گے صاحب ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو گندم اسکینڈل ہے اب یہ جس کی رپورٹ طلب کی جا رہی ہے، اس رپورٹ کے بعد کیا ہوگا؟ مذاق ہی ہوگا جو عام طور پر ہوتا ہے، لیکن اس بار دل کے بہلانے کے لیے آپ کو جھوٹی بول دیں۔ دیکھیں کہ کچھ ہو نہ ہو، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، آئندہ گندم کوئی نہیں کاشت کرے گا، اور اس کا خمیازہ تو عوام بھگتے گی نا۔ عوام کیوں بھگتے گی؟ سر عوام بھگتے گی نا بھائی، وہ تو 12 کلو کی فری دے دیں گے، وہ دے دیں گے بھائی، ہم اس غریب قوم کو بانٹ سکتے ہیں، ہم بڑے نہیں صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا میں، یہ جیسے انہوں نے بہت ضروری امداد بانٹیں گے یہ بہت ضروری بات ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے پاکستان میں جب گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس وقت حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ گندم کی تقسیم کی جائے اور لوگوں میں غربا میں تقسیم کی جائے، مساکین میں تقسیم کی جائے، اور اس وقت مناظر جو دیکھے گئے کہ لوگ ٹرکوں سے گندم کے بورے پھینک رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں، اور ایک ایک گندم کی بوری کے اوپر، ایک ایک 5-5 کلو کے تھیلے کے اوپر نہ جانے کتنے لوگ لڑتے نظر آئے۔ اس وقت پاکستان کے جو دشمن تھے انہوں نے ان ویڈیوز کو اٹھایا، ان کے ٹیلی ویژن پہ دکھایا اور بتایا کہ پاکستان کتنے برے حالت میں ہے۔ اللہ نے ہمارے پہ کرم کیا، ہمارے لیے اگلے سال کتنی اچھی فصل ہوئی، اتنی بارش، اور آئندہ بھی اتنی سازشوں کے باوجود یہ کام ہوا، اور ہم نے کیا کام کیا کہ ہم نے برباد کر دیا۔ ان کی کوئی اسٹریٹجی کا نتیجہ نہیں، خدا نے اوپر سے اور زمین کے نیچے سے مدد کی۔ اسٹریٹجی ہوتی تو یہ کام ہوتا۔ یہ تو خود اپنے گلے میں مطلب کہہ رہے ہیں کہ وہ توک ڈال رہے ہیں جو نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اور کتنی جگہ سائی ہوئی تھی اس وقت پاکستان کی کہ ایک 5 کلو کے تھیلے کے لیے کتنے ہی پاکستانی بیچارے کچل گئے، مائیں بچے، پتہ نہیں کن حالات میں لوگوں نے زندگی۔ سر یہ غفلت گندم کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے، یہ فوڈ سیکیورٹی کی بات ہے، یہ ان غریب غربا کسانوں کی بات ہے جو نہ جانے کتنی محنت سے، پتہ نہیں ہے ہم نیشنل سیکیورٹی کا کیا مطلب ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اہم لوگوں کی جان بچا کر رکھو، ان کے لیے تحفظ کا سامان، ایک بحران پیدا کر دیا نا۔ روٹی پہلے گندم نہیں تھی تو لوگ مر رہے تھے، اب گندم ہے تو لوگ مر رہے ہیں۔ اب کسانوں کا کیا بنے گا؟ ابھی سر جنہوں نے قرض لیا کیا ہوگا اس بار؟ یا قرض معاف ہو جائیں گے اور اس قرض معاف دیکھیں دو وجہ ہے، ایک اور بڑا سکینڈل تیار ہوگا۔ دیکھیں دو وجہ ہے، یا تو قرض معاف ہوں گے تو ڈوب جائیں گے تو قومی خزانے کو نقصان ہوگا،
اور فائدہ کس کو ہوگا؟ جنہوں نے جو ہے سستی گندم خریدی ہوگی. نہیں ابھی 3,900 اور 4,000 فی ٹن خریدنی ہے میٹرک ٹن. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2,500 میں دے دو ان کو. جب 2,500 میں دیں گے تو فائدہ ان کو ہوگا, اور اس بہانے سے وہ کہیں گے کہ ہم تو پیسہ ادا کر نہیں سکتے. ایک چیز اور جہانگیر صاحب, ایک چیز اور بتائیے گا. میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ بضد ہے کہ وہ بار بار ایک بات کہہ رہی ہے, اور میں کچھ حد تک اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ نگراں حکومت کی اس میں ایک مجرمانہ غفلت ہے. لیکن اس نگراں حکومت کے بہت سے چہرے آپ کو اس حکومت میں بھی نظر آتے ہیں. اسی نگراں حکومت کے بہت سے لوگوں کے حوالے سے یہی نون لیگ نہ جانے دن رات قصیدے پڑھا کرتی رہی ہے, اور آج بھی پڑھتی ہے. دیکھیں ہم اپوزیشن کے لیڈر نہیں ہیں, ہم ان کے اپوزیشن کا لیڈر نہیں ہے, ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ہمارا کام ہے تجزیہ کرنا, حقائق کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے رکھنا اور ایک تصویر کے طور پر پیش کرنا. یہ نگرانی کس بات کی ہے؟ نگرانی تو اقتدار کی کرسی کی ہے کہ بھائی اس پر نظر رکھنے چاہیے, کوئی ادھر بار بار کوئی کارروائی تو نہیں ہو رہی, اس کو ہٹانے کی بات تو نہیں ہو رہی ہے, اس کو ہلانے کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. یہ ہے نگراں حکومت کا کام. فائنل کمنٹ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو یہ رپورٹ کبھی منظر عام پہ آتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی؟ منظر عام پہ تو ضرور آئے گی, اور اس پر دلائل دینے بھی آئیں گے. دیکھو انہوں نے سیاست ہوگی اس کے اوپر, سیاست ہوگی. سیاست تو ہو ہی ان باتوں پہ رہی ہے. ویسے سیاست کہاں ہو رہی ہے؟ سیاست تو نہیں ہو رہی ہے ملک کے جمہوری انداز میں تو نہیں ہے. کیا کوئی ایسا فریم ورک واضح کیا جائے گا کہ آئندہ اس طرح کا کام نہ ہو, یا جو کچھ ہو چکا اس میں لوگوں کو کمپنسیٹ کریں, خاص طور پہ ان غریب کسانوں کو کمپنسیٹ؟ 50 دفعہ آپ ہی نے حوالہ دیا ہے کہ ایسی رپورٹیں بہت آئی ہیں, 50 کی رپورٹیں آئی ہوں گی, اور یہ اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اب کہ کیا ہو جائے گا, کوئی اچھی رپورٹ آئے گی اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. اسی طرح کی امید لگا کے رکھیں آپ, جس طرح کے 50 دفعہ جو ہے آپ کو کوئی نتیجہ نہیں نکلا, لیکن ایک مبہم سے امید آپ لگا کے رکھیں. بس ٹھیک ہے. جہانگیر صاحب میرے خیال سے اس پہ آپ نے کافی حد تک ہی آپ نے سارا کچھ بات کہہ دی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد لوٹیں گے تو سپریم کورٹ میں ایک کاروائی ہوئی. ریزرو سیٹس کے حوالے سے ایک بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے, کیونکہ جس طریقے سے یہاں پہ گندم کی بوریوں کی کھینچا تانی ہو رہی تھی, اس طرح پارلیمنٹ میں بھی ریزرو سیٹس کھینچا تانی ہوئی, اور اس کھینچا تانی کے نتیجے میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سماعت ہوئی, اور وہ سماعت کیا تھی اس کا حال احوال آپ سے شیئر کریں گے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد لوٹیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں آج ہونے والی کارروائی کے متعلق. ریزرو سیٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک کارروائی ہوئی, اور جو ماضی کے پشاور ہائی کورٹ کے اور الیکشن کمیشن کے جو فیصلے تھے, آج سپریم کورٹ آف پاکستان ان فیصلوں کو معطل کر دیا. دراصل سپریم کورٹ نے آج اس بات کو واضح کر دیا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ صحیح طور پہ مناسب نمائندگی کے طور پہ دی جا سکتی ہیں, اور جس انداز سے ریزرو سیٹس کا معاملہ آ رہا ہے, جس طریقے سے تحریک انصاف کے آزاد امیدوار سنی اتحاد کاؤنسل میں گئے اور پھر وہاں پہ انہیں وہ ریزرو سیٹس نہ ملی, اس حوالے سے آج ایک بڑی عام پیش رفت ہوئی. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. جہانگیر صاحب, یہ ریزرو سیٹس کا معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, پہلے ذرا اس کی امپورٹنس بیان کر دیں تاکہ پھر آج کی سماعت کے اوپر بات کر سکیں. دیکھیں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو ریزرو سیٹس کا مسئلہ تھا, اس کے اندر جو ہے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اور ساری زیادہ لوگ جیتے تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ جو سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہونی تھی, جس کی وجہ سے وہ مضبوط ہوتے, کچھ فیصلہ سازی میں حصہ لیتے, تو وہ کچھ کا کچھ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اپوزیشن کے طور پر کام کر رہے ہوتے. ایک طرف تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جب سب سے بڑا جو اہم بات ہوئی نا, یہ ٹھیک ہے بہت بڑا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, کہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ تھا
کہ یہ جن کے دے دیجیے، انہوں نے یہ ثابت کی، الیکشن کمیشن کی بھی یہی بات تھی کہ یہ جناب چونکہ یہ جو سنی اتحاد ہے اس کے پاس یہ جیتی نہیں ہے، لیکن ان کو سیٹیں اس کے اندر لوگ آ گئے ہیں، تو یہ ان کی پارٹی نہیں تھی، یہ ایبزاربڈ ان ہو گئی، تو یہ تو نئی پارٹی تھی، تو نئی پارٹی کا تو اتنا بنتا نہیں تھا، یہ ایک سقم پیدا ہوا تھا، آئینی بحران پیدا آئینی کیا گیا تھا بحران جہانگیر صاحب، تھا۔ وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ یہ ایک الگ اسی کو میں کہہ رہا ہوں، تو یہ چیز پیدا ہوئی اور وہ چل گئی۔ اب نقصان کیا ہوا پس پردہ جو ہے، جس کو جو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، نقصان یہ ہوا کہ آج یہ فیصلہ آیا کہ سپریم کورٹ نے معطل کر دیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ، اور جو دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ معطل کر دیا، ہو گیا۔ اب اس کا جو ہے یہ 1.5 مہینے اور 2 مہینے کا انہوں نے پٹیشن داخل کی پی ٹی آئی والوں نے کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، ہمیں تو ریزرو سیٹ ملنی چاہیے۔ ابھی اس گیپ میں، اس ٹائم میں، جو بفر زون بنا ہے، بفر ٹائم بنا ہے، اس کے اندر کیا ہوا، جو فیصلے ہوئے ہیں جس کے اندر سے مضبوط اتحاد مضبوط ہوا ہے، اور جس کے اندر سے اپنے صدر مملکت بھی جو ہے صدر مملکت بن سکیں جن سیٹوں کی وجہ سے، جس ووٹس کی وجہ سے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ اب اس کا کیا ہوگا، جو ہو گیا اس کا کیا ہوگا؟ اب تو یہ فیصلہ ہے کہ بٹ حکومت تو کہے گی نا ہم نے تو یہ کام کیا نہیں، یہ تو عدالتوں کا فیصلہ تھا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، تو پھر تو حکومت تو اس پہ اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار دیتی ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب تو سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری پتہ نہیں بڑی ہے نہیں بڑی ہے، میں تو اس کے ماہر نہیں ہوں، کہ وہ یہ بھی بولیں کہ اس کے فیصلے بھی کیا کالعدم قرار ہو جائیں گے، قرار دے دیے جائیں گے، اور نئی طریقے سے جس کا جو ہے حق بنتا ہے، جس کا مینڈیٹ بن رہا ہے۔ ایک چیز ذرا میں چاہوں گا، ذرا ایک جنرل پرسپیکٹو سے بات کر لیتے نا۔ تحریک انصاف کی تقریباً 100 تک کی نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، جو ریزرو سیٹس جو ہوتی ہیں وہ اقلیتوں کی اور خواتین کی نشست جو متناسب نمائندگی کی، وہ ایک ریشو ہے، ڈیفائنڈ ہے آئین میں، اس طریقے سے وہ دینی چاہیے تھی، وہ نہیں دی گئیں، وہ کسی اور نے لے لیں۔ پہلے تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو نہ ملی یا سنی اتحاد کونسل کو نہ ملی تو کیا وہ دوسری جماعتوں کو دی جانی چاہیے تھیں یا دوسری جماعتوں کو لینی چاہیے تھیں؟ اور کیا نہ ہو تو کیا ایوان پورا مکمل نہ ہو تو کیا ایوان کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے؟ آپ نے جہاں سوالیہ نشان لگایا ہے وہ بہت اہم تھا، اس کا آج جواب مل گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جواب دے دیا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا، یہ معطل کیا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا سپریم کورٹ نے کہ یہ جو معطلیت، جو تعطل ہے نا، ان ریزرو سیٹس کے لیے ہیں، جی، دوسری چیزیں متاثر نہیں ہوں گی۔ جو جیتے ہیں، جو گئے ہیں، جو سینٹ میں گئے ہیں، جو قومی اسمبلی میں گئے ہیں، جہاں بھی جن ایوانوں میں گئے ہیں، وہ ایسے ہی رہے گا۔ لیکن یہ جو متنازع چیزیں ہیں اس کو تو وہ تو جواب مل گیا نا، آپ نے جو سوال اٹھایا کہ یہ غلط تھا، تو آج یہ معلوم یہ ہو تو گیا۔ کہیں نہ کہیں ہماری جمہوریت کی کمزوری ہے نا، کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو ایک ایسی روایت کے اوپر کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا جو کہ کہیں نہ کہیں متنازع ہو، جس کا اخلاقیات کے دائرے سے بھی ہم کہیں کہ وہ اخلاقیات کی ذمہ میں بھی نہیں آتا۔ یار جمہوریت کی افزائش کہاں ہے، اس کی جمہوریت کے مسلس کہاں ہیں، یہ اس کی سٹینڈنگ کہاں ہے، اس کی تو پاؤں لڑکھڑا دیتے جاتے ہیں تھوڑی سے باتوں سے۔ اب یہ تو آپ دیکھیں نا، اب یہ فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہونے کے بعد ایک اور وہ ہوگا کہ چلو اگر ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا کہ بھئی یہ جنہوں نے لیے ان کو ان سے لی جائے، اور جو ہے جن کی بنتی ہے ان کو دی جائے، تو جس سیٹ میں جانے کی وجہ سے جو اس کو فائدہ ہوا ہے، جیسے ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم 25 سیٹیں لے کے گئی، اس سے جو جہاں اس نے ووٹ ڈالے اس سے جو ہے فائدہ ہوا۔ صحیح نہیں، اگر ایم کیو ایم موقع نہ ملتا تو بڑی کمزور صورتحال تھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو فائدہ ہوا ہے نا، جمہوریت کو نہیں، حکمرانوں کو تو فائدہ ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو سپریم کورٹ میں کیونکہ سماعت یہ شروع ہو چکی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس پہ سماعت بھی ہونے جا رہی ہے، کیا امکان ہے کہ کتنی جلدی یہ فیصلہ آئے گا یا آنا چاہیے اب؟ دیکھیں کئی چیزیں، اور ابھی لائن میں آپ دیکھیں تو بڑے اہم فیصلے جون تک آ جانے چاہیے۔ اس لیے تو جو ہے اس کو کہتے ہیں نا جو ریپڈ ٹائم لے گا، یہ فوری طور پر ہو سکتا ہے، اس کے فیصلے بہت ضروری ہیں، اس سے چیزیں واضح ہوں گی۔
اب یہ فیض آباد دھرنا کیس ہے وہ بھی ہے, اس کے بھی جو ریفرنسز تھے اس کے مطابق انکوائری نہیں نظر آ رہی ہے ان کو, وہ کہہ رہے ہیں قصہ کہانی پر مشتمل ہے, اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. تو پھر جو کمیشن نے رپورٹ بنائی ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں پوچھی نہیں گئی ہے اس کی کہانی آپ سنا رہے ہو, جو پوچھی گئی ہے وہ سائلنٹ ہے, وہ ڈارک بالکل ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ فیض آباد دھرنا کیس, یہ والا کیس اور دیگر اور جو کیسز ہیں جو سابق وزیر اعظم سے متعلق کیسز ہیں, آگے کیونکہ چھٹیاں بھی آ رہی ہیں, گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں, بہت سارا کام ہے اس وقت اعلیٰ عدلیہ کے ذمہ, اور یہ بروقت ہونا بھی بڑا ضروری ہے. ایسا کیوس, ایسا یہ اس وقت موقع ہے کہ ہر ایک کوئی ادارہ, ہم کہتے نہیں کہ ایسا ہی کرے گا, لیکن ادارے کو ایک فکر ہے کہ اگر ہم نے چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا تو بہت نقصان ہو جائے گا. اس لیے کہ مصلحت کے تحت کئی چیزیں آگے بڑھائی جائیں گی, اور کئی چیزوں کو جو زیادہ مملکت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں اسے ڈیفیوز بھی کیا جا سکتا ہے. آگے تو بڑھے نا, اگر یہ اگر فیصلے آ گئے. سارا کیوس ہے, میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ بڑا کیوس نظر آتا ہے اس حوالے سے. پھر آپ کو پتہ ہے ایک بڑا اہم بجٹ بھی ہے, پھر انٹرنیشنلی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات بھی چل رہے ہیں, بہت گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بڑھ گئی نا. تو گورنمنٹ کیسے اس کو دیکھ رہی ہے کہ اتنے سارے چیلنجز ایک طرف ہیں, کیونکہ اگر ان کیسز کا فیصلہ وہ نہیں آیا جو گورنمنٹ سوچ رہی ہے, اور جیسے کہ آج ایک فیصلے میں نظر بھی آیا کہ شاید گورنمنٹ کو اس فیصلے سے نقصان پہنچا ہے, تو گورنمنٹ کے لیے تو مشکلات بڑھیں گی اس کے ساتھ ساتھ. بھائی گورنمنٹ تو گورنمنٹ کا نام ہے, اس کے جو اس کی گورننس ہے وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے نا. جو ایسے جھٹکے اور ایسی چیزیں وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. ہمیں تو گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے بڑا فرق پڑے گا تو شاید اس کی نیک نامی پہ فرق پڑے, اگر وہ صحیح. نیک نامی کا فارم 47 کے بعد تو نیک نامی کی ضرورت ہے, تو آپ الزام لگا رہے ہو کہ فارم 45 47 میں جب وہ آگے جیت گئے. یہ کیسے بھائی, وہ لوگ کہہ رہے ہیں 40 ہمارے نگراں وزیر اعظم نے وہ کہا ہے کہ یہ والی داستان کھول دی تو تم کہیں منہ دکھانے کا, اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فارم 47 میں سمجھا آپ خود کہہ رہے ہیں اسی کی طرف اشارہ. انہوں نے کہا تو میں نے اس کا اشارہ دیا. اچھا ٹھیک ہے. تو مطلب کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑنے جا رہا گورنمنٹ کے لیے. کیا فرق پڑا یار, ہم ایسے جھٹکے کتنے آئے ہیں یار, کیسے جھٹکے اس ملک نے برداشت کیے اور بربادی کو پہنچا. اللہ خیر کرے. ٹھیک ہو گیا جہانگیر صاحب, ہمارے پروگرام کو اختتام پہ پہنچا. امید کرتے ہیں آپ کا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, لیکن یہ بات یقینی طور پہ بہت زیادہ اہم ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال, ایک طرف سکینڈلز ہیں, اور کسی بھی حکومت میں کہ ابتدائی دنوں میں اگر اس طرح کا کوئی سکینڈل نکل آئے تو وہ حکومت کے لیے بڑا ایک چیلنج بن جاتا ہے, اور وہ پورے ٹینیور میں, اس حکومت کے ٹینیور میں اس کو تنگ ضرور کرتا ہے. دوسری جانب عدالتی معاملات ہیں, کیونکہ بہت سے آئینی بحرانات کا شکار رہا ہے پاکستان گزشتہ 2 یا 3 سال کے عرصے میں. متعدد بار ایسے معاملات آئے اس میں آئینی سوال کا جواب کھوجنا تقریباً ناممکن ہو چلا تھا, اور اس کی بہت سی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں ماضی میں اور ماضی قریب میں بھی. ایک بار پھر پاکستان ایسی ہی جانب بڑھتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ بہت کچھ کرنے کو, اور اگر یہ ٹائملی ہوا تو یقینی طور پہ اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پہ گہرے ہوں گے. پاکستان کس انداز سے آگے بڑھے گا, پاکستان کا اگلا روڈ میپ لائے عمل کیا ہوگا, یہ بہت کچھ منحصر کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان سیاسی فیصلوں کا کیا مستقبل ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان منیر احمد کو اجازت دیجیے. جہانگیر صاحب, آپ اسٹوڈیو سے تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन.